अम्मा बाद मेरे मोहतरम असातिज़ा इकराम और अजीज़ तलबा, आज का ये मुख्तसर सा प्रोग्राम हम सब के लिए बेहतरीन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ इस इदारा हाजा के सदर मोहतरम और तमाम असातिज़ा इकराम को, खुसूसन इस शोबे के अंदर मेहनत करने वालों को, क्योंकि हमने अपने बड़ों से सुना है कि दुनिया की इस सरजमीन पर सबसे बेहतरीन आवाज़ जो कही जाती है वो मिस्र की आवाज़ है। मिस्र की आवाज़ के बाद पूरे रोए ज़मीन पर आवाज़ के एतबार से अगर किसी की तारीफ होती है तो सूबाए मगरिबी राजस्थान की आवाज़ की तारीफ होती है। अगर हमने अपनी इस आवाज़ की कदर नहीं की, इसकी कीमत को नहीं समझा, तो ये हमसे छीन ली जाएगी। इसलिए उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह हम अपनी नस्लों के अंदर अपनी इस खूबी को बाकी रखेंगे ता क़यामत। जैसा कि आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान की सरजमीन में सबसे बेहतरीन कुरान एक वक्त था कि बंगाल में पढ़ा जाता था। बंगाल का कुरान पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था पढ़ने के एतबार से। उसके बाद उन्होंने कदर नहीं की तो कुरान करीम ने अपना रास्ता इख्तियार किया। सूबा राजस्थान के टोंक जिले में कई बरसों तक टोंक के अंदर बेहतरीन कुरान पढ़ा जाता था, जहां से हमारे इलाके की कुरान के एतबार से सबसे बड़ी शख्सियत हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल करीम साहब कुशलावी वहीं से पढ़े हुए हैं, और उन्हीं का फैज़ है कि मगरिबी राजस्थान के अंदर कुरान करीम को तजवीज़ के साथ पढ़ा जा रहा है। जब टोंक के अंदर इसकी कीमत के अंदर, कदर के अंदर कमी पड़ी, तो यही कुरान आज सूबा गुजरात की तरफ लौट चुका है। मशहूर है हिंदुस्तान के अंदर फिलहाल सूबा गुजरात में सबसे बेहतरीन कुरान पढ़ा जा रहा है। आप मदरसे की चार दीवारी में हैं। मदरसा एक फैक्ट्री है जहां कोई मशीन नहीं बनती बल्कि इंसान बनते हैं। जिस फैक्ट्री के अंदर जो बड़ी कीमती चीज बनाई जाती है वो फैक्ट्री खुद भी बड़ी कीमती होती है। तो इंसान से बड़ा कीमती इस रोए जमीन पर कोई चीज नहीं, और इंसान को बनाया जाता है मदरसे की चार दीवारी में। माँ के पेट के अंदर बच्चा रहता है, अगर लूला, लंगड़ा या नाबीना पैदा हो जाता है तो दुनिया उसको सुधार नहीं सकती है। सारी दुनिया के डॉक्टर मिलकर अगर नाबीना को दो आंखें दें तो दे नहीं सकते, और अगर मां के पेट से कोई लूला बाहर आ गया तो दुनिया के तमाम डॉक्टर तबीब जमा हो जावे, उनको सही ढंग के पांव नहीं दे सकते। मदरसा चार दीवारी है मेरे और आपके लिए। मेरे और आपके असातिज़ा हम पर रात दिन मेहनत करते हैं। यहां से ये मासूम बच्चे के लिए जैसे मां का पेट होता है 9 माह की जिंदगी का, इसी तरीके से मदरसे की चार दीवारी के अंदर तालिब इल्म के लिए 10-15 साल का यह अरसा होता है। इसके अंदर अगर कोई तालिब इल्म बेहतरीन बन गया, कोई कमी नहीं रही हाथ और पांव के एतबार से, आंखों के एतबार से,
محنت کے اعتبار سے، علم سیکھنے کے اعتبار سے اگر طالب علم اس مدرسے کی چار دیواری کے اندر بہترین بن کر اگر نکل گیا تو پھر دنیا اس کے اندر کوئی کمی نہیں نکال سکتی، اور اگر چار دیواری کے اندر سے کوئی میری طرف بگڑ کر نکل گیا تو اس کو کوئی سدھار نہیں سکتا ہے۔ اس لیے موقع ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ اپنے آپ کو بنائیں، اور آپ کو وہ چیز دی جاتی ہے جس کو شاعر کہتا ہے کہ علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ جو آدمی علم کو جانتا ہے اسی کے دل کے اندر اس کی قدر و قیمت اور اہمیت ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ مدرسے کی چار دیواری میں رہ کر تمام شعبوں کے ساتھ ساتھ اس شعبے کے اندر بھی خوب محنت کریں۔ قرآن کریم ایک ایسی دولت ہے جو آپ کو قائد بنا دے گی، آپ کو ملت کا رہبر بنا دے گی، اور بہترین آپ سپہ سالار بن جاؤ گے اسی قرآن مقدس کے پڑھنے سے۔ اور سلسلہ ہمارا ابھی چلا ہے نعت اور نظم اور اذان کے متعلق۔ یہ بہترین آواز جو میں نے بتائی ہے کہ صوبہ مغربی راجستھان کی سرزمین پر جو آواز ہے دنیا کی دوسرے نمبر کی آواز ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور آواز سامنے آتی ہے، سب سے پہلا پوائنٹ آواز کے سامنے آنے کا ہے وہ اذان کا ہے۔ یہاں سے کئی ساتھی گئے تھے دارالعلوم دیوبند میں، 2011-12 کی بات ہے، وہاں پہ نعت اور نظم کا مسابقہ ہوا تھا اور قرآن کریم کی تلاوت کا بھی ہوا تھا۔ الحمدللہ اپنے علاقے کے طالب علم کسی بھی نشست میں، کسی بھی فرا میں حصہ لے لیتے تھے تو پھر کسی دوسرے صوبے والوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اول پوزیشن لے جائے یا دوڑ لے جائے۔ قرآن کریم کے اندر ہو یا اذان کے اندر ہو یا نعت و نظم کے اندر ہو، راجستھان کے کسی بھی طالب علم نے اگر اس میں اپنا فارم بھر لیا تو اس کا نمبر طے تھا۔ تو ہم بھی انشاءاللہ اسی راجستھان کی آواز کو اور قدر و قیمت کو انشاءاللہ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں چمکائیں گے اور محنت کریں گے، اپنے آپ کو کچھ بنائیں گے انشاءاللہ۔ علم سیکھنے کے لیے سب سے پہلا راستہ جو بنتا ہے، ایک مثال بڑوں سے سنی ہے کہ ایک پیڑ ہوتا ہے جس کے اندر 3 چیزیں خاص ہوتی ہے، ان میں سے اگر ایک چیز بھی چلی جائے تو پھر وہ درخت نہیں رہتا ہے۔ پہلی چیز اس میں ہوتی ہے جڑ جو دکھتی نہیں ہے، دوسری چیز اس کی ہوتی ہے تنا، بیچ کا ستون پودے کا یا پیڑ کا یا درخت کا، اور تیسری اس کی جو اہم چیز ہوتی ہے درخت کی وہ آپ لوگ ہیں۔ اگر جڑیں مضبوط ہیں، اگر جڑیں زمین کے اندر سے پانی چوس کر تنے کو دیتی ہے، ستون کو دیتی ہے، تو وہ ستون آگے پانی پہنچاتا ہے پھولوں کو، وہ پھول آپ ہیں۔ اگر کسی درخت کے پھول جھڑ جاتے ہیں تو لوگ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں تانے کے کہ پانی بھی پھونک دیا جاتا ہے، ہرا بھرا بھی ہے، جڑیں بھی مضبوط ہیں، پھر اس پھولوں کو کیا ہو گیا؟ وہ جو جڑیں ہیں وہ ساری امت محمدیہ ہے جو مدارس کے اندر مال کے اعتبار سے تعاون کرتی ہے اور ان کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے امت مسلمہ مدارس کو دیتی ہیں، اربوں روپے سالانہ۔ تو ہماری جڑیں الحمدللہ مضبوط ہیں، اسی لیے ہمارے ادارے مضبوط ہیں۔ پھر دوسرے نمبر کی بات آتی ہے بیج کا تنا، بیج کا جو ستون رہتا ہے وہ ہے،
وہ ہے میرے اور آپ کے اساتذہ اکرام۔ اگر جڑیں پانی دے رہی ہے تنے کو، تنا اگر آگے پانی نہیں پہنچائے گا تو پھول بھی نہیں مہکیں گے اور درخت ہرا بھرا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے تنا، یعنی اساتذہ اکرام امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ یہ مکمل طور پر 24 گھنٹے اپنے گھر کے کام کاج کو چھوڑ کر میرے اور آپ کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے یہ پانی پہنچا دیتے ہیں آگے پھولوں کو۔ پھر اگر ہم نے محنت نہیں کی، ہم اگر نہیں چمکے، ہم اگر نہیں مہکے، اگر ہم نے امت کو خوشبو نہیں کی، تو پھر امت کا وہ جو جڑوں کے ذریعے پانی کھینچنا ہوتا ہے، اس طریقے سے امت جو مال ہم پر خرچ کر رہی ہے ان کو جیسا نفع پہنچنا چاہیے تھا ویسا نہیں پہنچ پائے گا۔ تو ہماری دونوں چیزیں مضبوط ہیں، اب مضبوط ہمیں ہونا پڑے گا۔ ہماری جڑیں مضبوط ہیں، یعنی امت محمدیہ جو مال خرچ کرنے والی مدارس میں، ہمارے تنا بھی مضبوط ہے، یعنی ہمارا اساتذہ اکرام وہ بھی مضبوط ہے، ہم پر محنت کر رہے ہیں۔ اب ہمیں بھی مضبوط بننا ہے، بنو گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.